بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات ذکر الہی میں گزار دیتے، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیاں اور پاؤں سوج جاتے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کروں؟ معزز سامعین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ گناہوں سے معصوم بلکہ معصوموں کے سردار ہیں، پھر بھی ساری رات ذکر الہی میں گزار دیتے، یہاں تک کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے کملی اوڑھنے والے، آدھی رات یا اس سے کم آرام فرما لیا کریں۔ دیکھیے، ہم ہیں کہ شب و روز غفلت میں گزر رہے ہیں، مگر کوئی فکر نہیں۔ اگر کوئی ہمیں نماز یا تلاوت قرآن مجید کے لیے کہے تو ہم کہتے ہیں کیا کریں کہ شیطان مردود پیچھے لگا ہوا ہے جو نماز نہیں پڑھنے دیتا، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، اس لیے کہ جب انسان پختہ ارادہ کر لے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ یاد الہی کرنے والے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر چمٹا رہتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ ذکر الہی کے لیے شیطان رکاوٹ بنتا ہے، بلکہ انسان خود ہی ناشکرا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں میں سے کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے، شکر ادا کرنے سے نعمتیں مزید بڑھتی ہیں، اللہ کا کرم مزید بڑھتا ہے، اور جتنا ہو سکے ہمیں چلتے پھرتے کام کرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر ادا کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ذکر الہی کر رہے تھے کہ آپ کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ فرشتے نے عرض کی، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جب آپ نے سنا تو رو پڑے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی الیاس علیہ السلام، کیا آپ دنیا کے لیے گھبرائے ہیں یا موت کے ڈر سے؟ فرمایا، نہ دنیا کی وجہ سے نہ موت کے ڈر سے، بلکہ صرف ذکر الہی کے چھوٹ جانے پر روتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہو کر ذکر خدا کریں گے مگر میں خاموش ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی روح قبض نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے لیے زندگی نہیں چاہتا بلکہ میرے ذکر کے لیے جینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کی برکت سے حضرت الیاس علیہ السلام کو قیامت تک زندگی بخش دی۔ معلوم ہوا کہ ذکر الہی سے زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اور ذکر الہی کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے ایسے جنگل میں پہنچے جہاں بھیڑیے بہت زیادہ تھے، اور آپ پر تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا غلبہ تھا، اور سوچتے ہیں کہ اگر بکریوں کی نگہبانی کرتا ہوں
تو بھیڑیے بکریوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس خیال میں آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ایک دعا پڑھ کر سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑیا اپنے کندھے پر ان کا عصا رکھے ہوئے بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حیران عرض کی، یا اللہ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ جیسا میں چاہتا ہوں، پھر میں تمہارے لیے ویسا ہی بن جاؤں گا جیسے تم چاہو گے۔ سامعین، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے۔ ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے تو جنتی بڑی حیرانی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو حیران کیوں ہو؟ یہ بہشت حیرت کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت ایمان والے عرض کریں گے، یا مولا تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ گیا ہے، تب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو، یہ میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ تو گنہگار تھے۔ تو اس وقت فرمان الہی ہوگا، اے فرشتوں تم حجاب دور کر دو، یہ ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ تو پردے اٹھا دیے جائیں گے تو جنتی فوراً اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا، سر اٹھاؤ، یہ جنت دار عمل نہیں دار جزا ہے۔ اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے، اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ان کا تصور گزرا۔ اور یہی فرمان الہی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر چکر لگاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی محفل تلاش کرتے ہیں، پس جب وہ ذکر الہی کرنے والے کو پا لیتے ہیں تو وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، ادھر آؤ یہاں ذکر کی محفل شروع ہے۔ یعنی جس محفل کو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس جگہ شروع ہے۔ اور پھر اس جگہ اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ ان ذکر الہی کرنے والوں کو آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری بڑائی اور تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا مولا پھر تو وہ بہت زیادہ تیری عبادت کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سمیع علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ اور کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس کی بہت زیادہ خواہش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا پھر تو وہ اس سے اور بھی ڈرتے، بہت زیادہ ڈرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو
کسی حاجت کے لیے آیا تھا، یعنی وہ ذکر اللہ کی محفل میں شامل ہونے کی نیت سے نہیں آیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی محفل تھی، ذکر اللہ کی محفل، وہ ایسی مجلس والے ہیں کہ ان کا ہم نشین بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذکروں میں سے افضل ذکر کون سا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکروں میں سے افضل ذکر کلمہ شریف ہے، اس لیے ہم فرض نماز کے بعد کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے نماز کے بعد ذکر کرنے کا، وہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے پورے ہونے کا رسول اللہ کی نماز کے پورے ہونے کو تکبیر سے پہچان جاتا تھا، یعنی ابھی میں گھر میں ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکبیر پڑھنے کی آواز سنتا تو میں سمجھ لیتا کہ اب نماز ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے تکبیر سے مراد کیا ہے۔ پس کہا گیا کہ تکبیر سے مراد ذکر ہے بعد از نماز، اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ سامعین محترم، ذکر الہی دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ذکر الہی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ذکر الہی کی مجلس یا محفل فرشتوں کی مجلس ہے۔ ذکر الہی کی وجہ سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار توڑنے اور بے دریغ راہ خدا میں مال لٹانے سے بھی بہتر ہے۔ ذکر الہی کرنے والوں کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ذکر الہی کی محفل مومن کے لیے 2,00,000 بری محفلوں سے بہتر ہے۔ ذکر الہی کی برکت سے عمر میں برکت آتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔